آیت نمبر 128 کا بیان شروع ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بیان ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے۔ ایک دعا یہ بھی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، کہ ہمارے رب ہم کو جو ہے اپنا فرما بردار اور مطیع رکھ، یا اپنا جو ہے اپنے سامنے گردن کو رکھ دینے والا، گردن کو جھکا دینے والا۔ یہ مسلم جو ہے بنا ہے، مسلم جو ہے، مسلم لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، مسلم مسلم، یہ اسلام سے بنا ہے، عربی کا لفظ ہے اسلام، اس سے بنا ہے مسلم۔ تو مسلم اسلام کا معنی کیا آتے ہے؟ گردن کو جھکانے والا، گردن کو رکھنے والا۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے جو اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے وہ اپنی گردن کو ڈال دیتا ہے، اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ اسلام کے علاوہ جو ہے گردنیں جھکتی نہیں ہیں، اکڑتی ہیں۔ فرعون کی گردن اکڑی، شداد کی گردن اکڑی، ان کی گردنیں جھکی نہیں تھی، ابو جہل کی گردن نہیں جھکی۔ جن لوگوں نے جو ہے اسلام کو قبول کے اسلام کے دامن میں آئے تو ان کی گردنیں جھک گئیں۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو گردن جھک گئی۔ کہتے نا اس نے گردن جھکا لی۔ گردن جھکانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا تعبیر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی مان جانا، اللہ تعالیٰ کو مان لیا، اس کے رسول کو مان لیا، اور قیامت آنے کو مان لیا کہ قیامت آئے گی، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس کو مان لیا، اس بات پر گردن جھکا لی کہ ہاں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، میزان قائم کیا جائے گا، پل صراط ہوگا، یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں گردن کو جھکا لیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، مسلمین لک، اپنے آپ کا بھی ذکر کیا اس میں اور اپنے بیٹے کا بھی ذکر کیا کہ اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اپنی طرف جو ہے اپنے لیے گردن کو جھکانے والا رکھ۔ تو ہم اب مسلمانوں کا حال دیکھیں، اسلام کا جو معنی ہے اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ مسلمان ہیں، اس لحاظ سے دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو تو مانتے، گردن جھکا لی ہے، یعنی ان کی زبان اور ان کا عقیدہ تو یہ بتاتا ہے کہ وہ مان چکے ہیں، لیکن ان کے اعمال جو ہیں انکار کر رہے ہیں، ان کا وجود انکار کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے تو ان کی گردن کہاں جھکی؟ گردن تو اس کی جھکی جس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عبادت کی بلاوا آیا تھا اور وہ آ گیا۔ گردن تو اس نے جھکائی۔ رمضان کا مہینہ آیا تھا، اس نے ایک بھی روزہ قضا نہیں کیا، گردن تو اس کی جھکی جس کے پاس دولت تھی اور اس نے جو ہے حساب لگا کر پورا ایک ایک پائی جو ہے زکوٰۃ کی نکال ڈالی، گردن تو اس کی جھکی۔ تو بسا اوقات جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں، اور لیکن وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان۔ حالت بہت بری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان سے بڑھ کر مطیع اور فرما بردار کون ہو سکتا ہے بتائیے؟ لیکن یہاں پر جو ہے درس اور پیغام یہ پیغام ہے کہ اللہ ہمیں اس اطاعت میں جو ہم تیری کرتے ہیں، ہمیں اس فرما برداری میں جو ہم تیری کرتے ہیں، درجہ کمال تک پہنچا دے، کامل درجہ عطا کر دے، یعنی ہمیں مسلمان کامل درجے والا، اور اسی پر ہمیں قائم رکھنا معنی یہ ہے۔ حالانکہ انبیاء جو ہوتے ہیں کامل درجے پر ہی ہوتے ہیں، مسلمان جو ہوتے ہیں، مومن جو ہوتے ہیں، وہ کامل درجے پر ہی ہوتے ہیں، بلکہ ناقص الایمان لوگ بھی ان کے قدموں سے وابستہ ہو کر کامل ایمان والے بن جاتے ہیں، ان کی شان تو یہ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کر رہے تھے، مولا اسی پر ہمیں قائم رکھنا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی ذات سے اللہ تعالیٰ کسی کے لیے نبوت کا انتخاب کر لے، نبی جو ہے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، گمراہیت تو چھوڑیں، نبی سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا،
گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں. وہ ابھی نیچے آ رہا ہے, اسی پر چلیں گے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس دعا کے ذریعے پیغام دے رہے تھے لوگوں کو, یعنی تعلیم ناس, لوگوں تعلیم کر رہے تھے, لوگوں کو سکھا رہے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو تو اس طرح دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھنا, اور رب بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے صرف اس طرح دعا کرنا ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرما, ہمارا یہ کام بنا, لفظ اللہ کے ساتھ. صرف دعا اسی لفظ کے ساتھ منحصر نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اسما صفاتی ہیں ان ناموں سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے. یہ رب جو ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب کہہ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے, علیم کہہ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے, خبیر کہہ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے, ستار و غفار کہہ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے, رحمان الرحیم کہہ کر بھی دعا کی جا سکتی. بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں کے ذریعے پکارو. اسماء الحسنہ, جو اس کے اسماء الحسنہ ہیں ان کا جو ہے وسیلہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارو. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, یہاں پر ان کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے, تو ان کا ذکر تو یہاں پر مسلمین لک میں ہو گیا کہ مجھے بھی اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنا فرما بردار رکھ. اور پھر آنے والی جو نسل تھی ان کے لیے بھی یہ دعا کی, وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. یہ دیکھیں نبیوں کی زندگی اور ان کا اخلاق دیکھیں آپ, ان کی ہمدردی دیکھیں قوم سے کتنی ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تشہد سکھایا ہے, جو ہم التحیات پڑھتے ہیں, کیسے پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالحین کا ذکر الگ کیا, جو نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام ہو اور ہم پر بھی سلام. یہ نہیں ہے کہ مجھ پر سلام ہو, کیا ہے؟ ہم پر سلام ہو. یعنی حضور نے اپنے ساتھ اپنی گنہگار امت کو بھی شامل کر لیا, یعنی میری گنہگار امت پر بھی سلام ہو. تو آپ اندازہ لگائیں, نبیوں کی زندگی دیکھیں گے تو کبھی بھی وہ اپنے خاندان کے لیے, اپنے قبیلے کے لیے نہیں سوچتے صرف, بلکہ پوری امت کے لیے سوچتے ہیں. تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور میری ذریت میں سے جو ہے ایک گردن رکھنے والی تیری طرف, تیرے لیے گردن رکھنے والی, یعنی مطیع اور فرما بردار بنا دے مولا, ایک امت بنا دے. اور دیکھیں آپ کیسی امت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ جو ہے برآمد ہوا ہے. یعنی اتنے کثیر تعداد میں جو ہے ان کی اتباع کرنے والے, ان کے ماننے والے, اور ان کی نسل سے اتنے انبیاء جو ہے مبعوث کیے گئے ہیں. بہت سارے انبیاء دین ابراہیمی کو ماننے والے. پیارے آقا علیہ السلام کو بھی قرآن مجید میں آیت موجود ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, کہ تم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے سیدھے دین کی جو ہے اتباع کرو. تو ایسی دعا کا اثر ظاہر ہوا حضرت